مبارکہ میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو تورات اور انجیل ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے، کیا ان کی آیات جو ان میں احکام ہیں وہ درست ہیں آج کل یا نہیں؟ کیا ان لوگوں نے وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ان کے احکام آج کل کیسے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے تحریف کی یا نہیں؟ تو دوسری بات کہ سنی سنائی بات کرنے والے کے بارے میں، یعنی جس شخص نے کسی سے کوئی بات سنی پھر بغیر تصدیق کیے اسے آگے بیان کیا، اس شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آج کی حدیث مبارکہ میں ہم یہ چند باتیں گفتگو کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبرانی زبان میں توریت پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا۔ یعنی توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور پھر جو ہے عربی میں ترجمہ کر کے صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ یعنی جیسے کہ قرآن پاک عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہے، اسی طرح عرب کے لوگ تھے، ان کو بھی عبرانی زبان جو ہے سمجھ نہ آتی تھی، تو اس لیے وہ عبرانی زبان کو جو ہے عربی زبان میں کنورٹ کر کے، یعنی ترجمہ کر کے وہ یہ سناتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ احکام ہمارے لیے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر اور جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ تو تشریح میں فرماتے ہیں یہاں توریت کی وہ آیتیں مراد ہیں جن کا سچ اور جھوٹ ظاہر نہ ہو، ورنہ اگر اہل کتاب حضرت مسیح یا حضرت عزیر کی الوہیت کی آیتیں پیش کریں تو یقیناً جھوٹی کہی جائیں گی۔ منشاء حدیث یہ ہے کہ تورات اور انجیل کچھ صحیح بھی تھی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ اگر وہ خدا کا بیٹا مانے تو ان کی بیٹا کی تصدیق میں، یعنی الوہیت کے بارے میں وہ اپنی کچھ آیات، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی توریت سے وہ کچھ آیات سنائیں، کچھ الفاظ وہ سنائیں تو یقیناً وہ جھوٹی ہوں گی، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح کچھ ملاوٹی بھی، لہٰذا ہر آیت میں سچ جھوٹ کا احتمال تھا، اس لیے احتیاطاً یہ حکم دیا گیا۔ خیال رہے اب ان کتابوں کی ایک بھی اصلی آیت موجود نہیں، یہ ترجمے کلام الہی نہیں ہیں تاکہ اصل کتاب کا انکار ہو جائے اور نہ غیر کتاب کا اقرار۔ خیال رہے یہ حکم اولاً تھا، بعد میں تو حضور علیہ السلام نے عمر فاروق جیسے صحابی کو تورات پڑھنے اور سننے سے ہی منع فرما دیا، کیونکہ جو یہودی عیسائی تھے وہ جو ہے توریت اور انجیل میں تحریف کرتے تھے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام جن کے بارے میں منع کیا گیا تھا وہ اس کو مٹا کر جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ لکھ لیتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ زنا حرام ہے، انہوں نے زنا حلال لکھا، شراب حرام ہے، انہوں نے شراب حلال لکھا، اس طرح انہوں نے توریت اور انجیل میں تحریف کی۔
تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا تورات پڑھنے اور سننے سے بھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق ایک دن پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق جیسے ہی پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے سنا، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کیا سن بھی نہیں سکتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیا میرے پاس کیا نہیں ہے جو تم تورات میں ڈھونڈتے ہو؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، میرے پاس ہر وہ شریعت کے ہر وہ احکام ہیں جو امت پر لاگو ہونے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ تو اسی طرح یعنی وہ تعریف کرتے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کا خود ذمہ لیا ہوا ہے، اس میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کوئی نہیں مٹا سکتا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا، جیسے آیا ہے ویسے ہی قیامت والے دن تک یہ رہے گا، یعنی اس میں کمی پیشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا ذمہ قرآن پاک کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات بیان کر دے، یعنی انسان کے لیے اتنی بات، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات اس نے سنی، پھر بغیر تصدیق کیے، پھر بغیر اس کی تسلی کیے آگے بیان کر دی، سب سے بڑا جھوٹا شخص بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے، یعنی ہر غیر کی بات بغیر تحقیق کیے بیان کر دے، خصوصاً احادیث شریفہ، ورنہ محدثین، فقہاء، علماء ان کی ہر بات پر عوام کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ لہٰذا یہ حدیث فقہاء کے اس قول کے خلاف نہیں کہ دینی باتوں میں ایک کی خبر معتبر ہے، محدثین خبر واحد کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی خصوصاً احادیث مبارکہ میں، یعنی دینی معاملات میں خاص کر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی حدیث بیان کرے، کوئی کہے کہ یہ حدیث اس طرح ہے، کہ جب تک اس کی تصدیق نہ کر لے آگے کسی کو بیان نہ کرے۔ کوئی دینی بات ہے، کوئی حدیث کی بات ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت ہے یا اس کا ترجمہ ہے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی مسئلہ مسائل ہے، جب تک اس کی تصدیق نہ کرے تو تصدیق کیے بغیر آگے بھی کسی کو بیان نہ کرے۔ تصدیق کرنا اولاً ہے، یعنی سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے اور اس کے بعد اسے بیان کرے۔ بغیر تصدیق بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو، اگر سننے والے نے اس پر عمل کر لیا تو یہ بھی اس کا گناہ گار ہوگا، یعنی جس نے عمل کیا سننے والا وہ بھی گناہ گار ہوگا، جس نے آگے بیان کی وہ بھی گناہ گار ہوگا، یہ دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اسی طرح یہ گناہ پیچھے چلتا رہے گا، جس نے شروع سے بات کی ہوگی اس تک یہ گناہ پہنچ جائے گا، یعنی ہر کوئی اس میں برابر کا شریک ہوگا گناہ میں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔